برٹش میڈیا دنیا کا وہ آئینہ ہے جس میں برطانیہ اپنی شناخت، اپنے مسائل اور اپنے معاشرتی رنگ دکھاتا ہے، لیکن جب اس آئینے میں ہم پاکستانی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں تو اکثر تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ کبھی ہم صرف کباب ہاؤس کے مالک بنتے ہیں، کبھی انتہا پسند، کبھی روایتی اور پسماندہ خاندان۔ سوال یہ ہے کہ یہ تصویر کس نے بنائی ہے اور پاکستانی کمیونٹی کی UK میں حقیقت کیا ہے؟ آج اسی بارے میں بات ہوگی۔ میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ووکس پاکستان۔ 50s اور 60s کی دہائی میں جب ہزاروں پاکستانی مزدور UK آئے، وہ فیکٹریوں، ٹرانسپورٹ اور سٹیل ملوں میں محنت کر کے ملک کی معیشت چلا رہے تھے، مگر برٹش میڈیا میں ان کی کوئی آواز نہیں تھی۔ برٹش ٹی وی ڈراموں میں ان کا ذکر شاید ہی ہوتا، اگر ہوتا تو غیر ملکی مزدور کے طور پر بغیر کسی نام کے ساتھ۔ پھر 70 کی دہائی آئی۔ مائنڈ یور لینگویج جیسی سیریز نے پہلی بار ساؤتھ ایشین کریکٹرز کو دکھایا، لیکن ایک طنزیہ موسیقی خیز انداز میں۔ پاکستانی کریکٹر کا مزاح ٹوٹی پھوٹی انگلش، مذہبی سادگی اور کم فہمی پر مبنی دکھایا گیا۔ یہ شو اس وقت تفریح سمجھا گیا، مگر اس نے ایک اسٹیریوٹائپ بنا دیا کہ پاکستانی صرف ہنسنے کے قابل ہیں، سمجھنے کے نہیں۔ اس دوران نیوز میڈیا میں بھی پاکستانی صرف تب دکھائے جاتے جب مسئلہ امیگریشن یا غریب طبقے کا ہوتا۔ پھر آئی 1980 کی دہائی۔ برٹش پاکستانیوں کی نئی نسل بڑی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسکولوں، کالجوں اور مقامی پولیٹکس میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ میڈیا پر بھی تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ BBC نے ڈاکومنٹری پروگرام نشر کیے جس میں پاکستانی خاندانوں کی کہانیاں بیان کی گئی، مثلاً برمنگھم یا بریڈ فورڈ کی محنت کش فیملیز۔ یہ سٹوریز پہلی بار پاکستانیوں کو انسان کے طور پر برٹش میڈیا میں دکھا رہی تھیں، مگر پھر بھی ان میں غربت اور کلچرل ڈیفرنسز مرکزی موضوع رہے۔ پھر 1990 کی دہائی آئی اور ساتھ آیا مزاحیہ انقلاب، گڈنس گریشیس می۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستانی انڈین نژاد برٹش ایکٹرز خود اپنی کہانی لکھ رہے تھے۔ ان کے لطیفے خود پر مبنی تھے تو یہی ان کی طاقت تھی۔ اسی دور میں ایسٹ اینڈرز نے مسعود احمد کے خاندان کو متعارف کرایا، ایک اوسط برٹش پاکستانی گھرانہ جہاں والدین پرانی اقدار کے حامی تھے اور بچے برٹش سوسائٹی میں خود کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت تھی، لیکن پھر ایک نیا دور آیا، ایسا دور جس نے ہر چیز کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ 9/11 2001 اور 7/7 2005 کے دھماکوں کے بعد برٹش میڈیا میں مسلم اور خصوصی طور پر پاکستانی کمیونٹی کا تصور اچانک بدل گیا۔ اب نیوز، ڈرامے اور فلمیں سیکیورٹی اور ریڈیکلائزیشن کے گرد گھومنے لگی۔ ٹی وی شوز میں مسلم نوجوانوں کو اکثر دہشت گرد یا خطرے کے طور پر دکھایا جانے لگا۔ سپوکس، دی باڈی گارڈ اور کئی دیگر کرائم سیریز میں پاکستانی یا مسلم کریکٹرز مشکور دکھائے گئے، اکثر پولیس کی نگرانی میں۔ ایسے میں وہ پاکستانی نوجوان جو خود لندن، مانچسٹر یا بیڈ فورڈ میں پیدا ہوئے، ٹی وی پر جب اپنی کمیونٹی کو دیکھتے تو انہیں لگتا کہ وہ کبھی اپنا نہیں بن پائیں گے۔ سوشل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ 2001 کے بعد اسلامی فوبیا نے میڈیا کے انداز فکر کو مستقل طور پر تبدیل کر دیا۔ نیوز میں مسلمان یا پاکستانی لفظ آتے ہی ویورز کے ذہن میں خطرے کا تصور بنتا۔ یہ ایک میڈیا کوڈ تھا اور یہ کوڈ تاحال پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ یوں پھر آیا ڈیجیٹل انقلاب۔ نیٹ فلکس، چینل 4 آن ڈیمانڈ اور YouTube جیسے پلیٹ فارمز نے نئے رائٹرز اور ایکٹرز کے لیے دروازے کھول دیے۔ مین لائک مبین نے برمنگھم کے پاکستانی ینگسٹرز کو حقیقت کے قریب دکھایا۔ یہ کہانی ایک ریلیجیس مگر نرم دل شخص کی ہے جو اپنے
محلے میں انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کریکٹر کمپلیکیٹڈ ہے، ایک وقت میں سنجیدہ، مزاحیہ اور بااخلاق۔ اسی طرح وی آر لیڈی پارٹس میں پاکستانی نژاد خواتین کو فنکار، میوزیشین اور باغی کرداروں کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ پہلی بار پردہ دار لڑکی کو صرف مذہب کی علامت نہیں بلکہ ایک کریٹو پرسنالٹی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو کمیونٹی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی اور اپنے اندر پیدا کر رہی تھی۔ اب کہانی باہر والے نہیں، اندر والے لکھ رہے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ برٹش ٹی وی میں ساؤتھ ایشین یا پاکستانی نژاد ایکٹرز کی نمائندگی کل آبادی کے لحاظ سے اب بھی کم ہے۔ برٹش فلم انسٹیٹیوٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق برٹش ڈراموں میں پاکستانی پس منظر رکھنے والے کریکٹرز کا تناسب 3% سے بھی کم ہے، جبکہ یو کے میں پاکستانی کمیونٹی کی آبادی تقریباً 4.5% ہے۔ نیوز میڈیا میں تو یہ فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اکثر پاکستانی پس منظر کی نیوز کرائم، امیگریشن یا مذہب سے منسلک دکھائی دیتی ہے، جبکہ کامیابی، پولیٹکس، ایجوکیشن یا فنون سے جڑی دیگر کہانیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی رائے میں پاکستانی ادرنیس کا تاثر اب بھی باقی ہے۔ اب پاکستانی کمیونٹی خود بھی میڈیا کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے۔ درجنوں برٹش پاکستانی یوٹیوبرز، فلم میکرز اور جرنلسٹ اپنی آواز بنا رہے ہیں۔ BBC اردو، ہم ایوارڈز لندن اور دیسی ڈاکومنٹریز جیسے پلیٹ فارمز برٹش ویورز کو ایک نیا زاویہ دکھا رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں پاکستانی اسٹوڈنٹس میڈیا سٹڈیز پڑھ رہے ہیں تاکہ آئندہ وہ خود نیوز اور سٹوریز سنائیں۔ بہرحال یہ سفر آسان نہیں ہے، کیونکہ میڈیا میں جگہ حاصل کرنا صرف صلاحیت کا نہیں بلکہ رسائی اور اعتماد کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اب راستہ کھل چکا ہے اور نئی نسل اس کے لیے تیار ہے۔ یہ نمائندگی محض ایک پکچر کا نام نہیں، یہ طاقت ہے۔ جب ایک کمیونٹی اپنی آئیڈینٹی خود بیان کرتی ہے تو وہ معاشرتی فاصلوں کو کم کر دیتی ہے۔ آج برٹش پاکستانی کمیونٹی چاہتی ہے کہ اسے صرف مسلمان یا امیگرینٹ کے زاویے سے نہ دیکھا جائے بلکہ سٹیزن، فنکار، ٹیچر، پولیٹیشین اور کریٹر کے طور پر جانا اور پہچانا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ برطانوی میڈیا پاکستانی کہانیوں کو ان کے اصلی رنگوں میں دکھائے، امید، جدوجہد، محبت اور فخر کے رنگوں۔ جب پاکستانی کمیونٹی کی تصویر مکمل ہوگی تو یو کے کا عکس بھی زیادہ خوبصورت بن جائے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے ووکس پاکستان، جہاں ہم لاتے ہیں وہ کہانیاں جو سنائی نہیں جاتی اور دکھاتے ہیں وہ چہرے جو نظر نہیں آتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی ضروری ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کریں ووکس پاکستان۔